بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کا شمار تاریخ کے ان نامور حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی فوجی صلاحیتوں سے وسیع سلطنت قائم کی بلکہ علم و ادب کی سرپرستی کر کے اسلامی دنیا میں عالمی ترقی کی راہ بھی ہموار کی۔ وہ پہلے مسلم حکمران تھے جنہیں سلطان کا خطاب ملا۔ ان کی زندگی بہادری، سیاست اور فتوحات سے بھری پڑی ہے۔ سلطان محمود غزنوی 2 اکتوبر 971 عیسوی کو غزنی یعنی موجودہ افغانستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یمین الدین ابوالقاسم محمود تھا۔ وہ سبکتگین کے بیٹے تھے جو ایک ترک غلام سے ترقی کرتے ہوئے غزنی کے حکمران بنے۔ سلطان محمود غزنوی کو بچپن ہی سے بہترین تربیت دی گئی۔ انہوں نے اسلامی علوم، عربی و فارسی زبانیں اور جنگی مہارت حاصل کی۔ اپنے والد کی سلطنت میں وہ فوجی مہمات کا حصہ بنتے رہے اور نوجوانی میں ہی اپنی ذہانت اور بہادری کی بدولت مشہور ہو گئے۔ 998 عیسوی میں جب سبکتگین کا انتقال ہوا تو محمود کے سوتیلے بھائی اسماعیل کو تخت پر بٹھایا گیا، لیکن سلطان محمود غزنوی نے اسے شکست دے کر خود حکومت سنبھالی اور غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سلطان محمود غزنوی ایک جنگجو حکمران تھے۔ ان کا خواب ایک عظیم اسلامی سلطنت قائم کرنا تھا جس کے لیے انہوں نے لگاتار جنگیں لڑی اور سخت جنگیں لڑی اور کامیابیاں حاصل کی۔ سلطان محمود غزنوی کو ہندوستان پر 17 حملے کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ان حملوں کا مقصد ہندوستان حکمرانوں کی طاقت ختم کرنا، دولت حاصل کرنا اور اسلام کی تبلیغ کرنا تھا۔ 17 حملوں میں ان کا پہلا حملہ 1000 عیسوی میں ہوا جو ہندو شاہی سلطنت پر تھا۔ ہندوستان کے دروازے کھولنے کے لیے محمود نے شاہی حکمران جےپال پر حملہ کیا جو کابل، پشاور اور پنجاب پر حکمرانی کرتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اسے شکست دی اور پشاور پر قبضہ کر لیا۔ ان کا دوسرا حملہ 1008 عیسوی میں اندت پال کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ جےپال کے بیٹے اندت پال نے راجپوت اور دیگر ہندو راجاؤں کو ساتھ ملا کر ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اس جنگ میں سلطان محمود غزنوی نے زبردست حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان کی طاقتور فوج کو شکست دی۔ اس جنگ کے بعد پنجاب، ملتان اور دیگر علاقے غزنوی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ ان کا تیسرا حملہ 1025 عیسوی میں سومنات کے مشہور فتح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گجرات کے مشہور سومنات مندر پر حملہ سلطان محمود غزنوی کی سب سے یادگار فتوحات میں شامل ہے۔ اس مندر میں بے شمار خزانے اور سونے چاندی کے موتیوں کے خزانے موجود تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اسے فتح کر کے دولت حاصل کی اور اسلامی تاریخ میں اپنا نام درج کرایا۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی نے سندھ، راجستھان اور دہلی کے مختلف علاقوں پر بھی حملے کیے اور وہاں کے حکمرانوں کو شکست دی۔ سلطان محمود غزنوی نے نہ صرف ہندوستان پر حملے کیے بلکہ ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے مختلف علاقوں کو بھی اپنے سلطنت میں شامل کیا۔ ان کی سلطنت موجودہ ایران، افغانستان، پاکستان اور شمالی ہندوستان کے وسیع علاقوں پر محیط تھی۔ سلطان محمود غزنوی ایک منظم حکمران تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں مضبوط فوجی اور انتظامی نظام قائم کیا۔ ان کی فوج دنیا کی سب سے طاقتور افواج میں شمار ہوتی ہے۔ ان کے پاس تجربہ کار گھوڑ سوار فوج، تیر انداز اور ہاتھیوں کا دستہ موجود تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو علم دوست حکمران سمجھا جاتا ہے۔ ان کے دربار میں مشہور علماء اور شاعر موجود تھے جن میں البیرونی، فردوسی اور فارخی سیستانی شامل تھے۔ البیرونی نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب الہند رکھا گیا، جس میں ہندو ثقافت اور مذاہب کی تفصیلات درج کی۔ فردوسی نے مشہور فارسی زمانیہ شاہنامہ محمود کے دربار میں مکمل کی۔ سلطان محمود غزنوی کے حملوں سے غزنوی سلطنت کو بے پناہ دولت ملی جس سے غزنی شہر دنیا کے امیر ترین شہروں میں شامل ہو گیا اور شاندار عمارتیں، مساجد اور قلعے تعمیر کیے گئے۔ سلطان محمود غزنوی 30 اپریل 1030 عیسوی کو 59 سال کی عمر میں بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ انہیں غزنی میں دفن کیا گیا۔ ان کے بعد ان کا بیٹا مسعود اول تخت پر بیٹھا لیکن زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا۔ جلدی ہی غزنوی سلطنت کمزور پڑ گئی اور غوری حکمرانوں نے اس پر حملہ کر لیا۔ سلطان محمود غزنوی کی
شخصیت اور تاریخ میں مقام۔ نمبر 1، بہادر سپہ سالار۔ سلطان محمود غزنوی کو ایک نڈر اور ذہین فوجی کمانڈر سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے 17 مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا اور ہر بار کامیاب رہے۔ نمبر 2، علم و ادب کی سرپرست۔ انہوں نے اسلامی دنیا کے عظیم مفکرین کو سپورٹ کیا۔ ان کے دربار میں البیرونی اور فردوسی جیسے نابغہ روزگار شخصیات شامل تھے۔ نمبر 3، مذہبی رجحان۔ سلطان محمود غزنوی ایک مذہبی حکمران تھے اور وہ اسلام کی تبلیغ اور پھیلاؤ میں یقین رکھتے تھے۔ نمبر 4، مضبوط حکمرانی۔ انہوں نے ایک طاقتور سلطنت قائم کی اور بہترین حکومتی نظام نافذ کیا۔ اس کہانی کا نتیجہ یہ نکلا: سلطان محمود غزنوی ایک شاندار فوجی، بہترین تنظم اور علم دوست حکمران تھے۔ ان کے فتوحات نے برصغیر میں اسلامی حکومتوں کی وہ نہ صرف ایک فاتح بلکہ ایک عظیم حکمران کے طور پر بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر حکمت، بہادری اور دانشمندی کو یکجا کر لیا جائے تو دنیا میں بڑی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ تھی سلطان محمود غزنوی کی مکمل داستان، جو نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے بلکہ آج بھی لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔